میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، دوسری آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا ہے، تخلیق فرمائی ہے، کریٹ کیا ہے، لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے، تمہاری ایگزامینیشن کرے، تمہارا ٹیسٹ لے کہ تم میں سے کون ہے جو احسن ترین اعمال کرتا ہے، خوبصورت اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے. تو عزیزان محترم، اس آیت مبارکہ میں جب ہم غور کریں گے تو اللہ رب العالمین یہاں پر سب سے پہلے جو چیز کو لایا ہے وہ ہے موت. الذی خلق الموت والحیات، پہلے اللہ تعالیٰ نے موت کو لایا، اس کے بعد زندگی کو لایا. موت بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور زندگی بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. تو اس آیت مبارکہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندوں کو خاص طور پر یہ بتلا رہا ہے، یہ سمجھا رہا ہے کہ موت ایک انسان کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. موت اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی ہمیں عطا کی ہے یہی زندگی ہے، نہیں، بلکہ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. اور اس کے بعد والی زندگی، اس کے بعد والی جو ہمیں زندگی ملنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو زندگی فرمایا ہے اور یہ دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے موت کہا ہے. تو موت برحق ہے. موت انسان کی اس زندگی میں جو سب سے اہم ترین چیز اور جو ہر حال میں جو واقع ہونے والی ہے وہ چیز ہے موت. موت سے ہر انسان کو دوچار ہونا ہے. تو اللہ رب العالمین انسان کو جگانے کے لیے، انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تمہارا ایگزامینیشن لے. دیکھیے انسان کی یہ فطرت اور نیچر ہے کہ جو اپنے حال و ماحول میں جو انسان دیکھتا ہے، اپنے سراؤنڈنگ میں، اپنی سوسائٹی میں جو انسان دیکھتا ہے وہی اس کی ذہنیت، وہی اس کی مینٹالٹی اور وہی اس کا اپنا عقیدہ اور بلیف بن جاتا. اپنے سراؤنڈنگ میں، اپنے اطراف میں جو انسان دیکھتا ہے. آج کا دور مادیت پسند دور ہے. میٹرلسٹک ورلڈ میں انسان اتنا کھو گیا ہے کہ روحانیت، اسپرچویلٹی سے اتنا دور ہو گیا ہے کہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھ رہا ہے. انسانوں کی یہ اکثریت یہی ہے کہ وہ روح کو اور روحانیت کو فراموش کر دیتے ہیں اور جسم کو ہی سب کچھ سمجھ کر، اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کر اسی میں کھو جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں اور اسی میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش کا لفظ استعمال کیا، لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے. تو یہ آزمائش ایک انسان کی فطرت ہے. جب بات آتی ہے آزمائش کی، ٹیسٹ کی، ایگزامینیشن کی، تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کیا، آزمائش کیوں لے رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے تو آزمائش کیوں لے رہا ہے. تو آزمائش کو انسان برا سمجھتا ہے، آزمائش کو انسان کٹھن سمجھتا ہے. دیکھیے آزمائش بری چیز نہیں ہے بلکہ محبت کی علامت کا آزمائش محبت کی علامت ہے. چاہے وہ مجازی محبت ہو یا حقیقی محبت ہو، چاہے وہ باپ کی بیٹے سے محبت ہو یا بیٹے کی باپ سے محبت ہو، چاہے وہ استاد کی شاگرد سے محبت ہو، چاہے وہ مرشد کی مرید سے محبت ہو یا مرید کی مرشد سے محبت ہو. آزمائش ہر محبت میں ضروری ہے. آزمائش ہر محبت میں ہوتی ہے اور یہ محبت کی علامت ہے. محبت بغیر آزمائش کے ہوتی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ارشاد فرما رہا ہے کہ لیبلوکم، کہ تمہیں آزمائے، تمہیں ٹٹولے، تمہارا ایگزامینیشن کرے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ ایک مومن بندہ اس بات کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا. اس فلسفے کو، اس فلسفی کو سمجھ کر اپنی زندگی میں نیک اعمال کو اختیار کرے، اعمال صالحہ کو اختیار کرے. اللہ تعالیٰ کے قریب نزدیک کرنے والے، قرب کو عطا کرنے والے نیک اعمال کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر لے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش کے لیے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، یہاں پر مقصد صرف اور صرف محبت ہے. محبت ہے، صرف اور صرف محبت ہے، تاکہ اس آزمائش میں سچے اور کھرے اتر کر اللہ تعالیٰ کے قرب، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ہم حقدار بن جائیں.